پروگرام قوم کے سامنے میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. آج ہماری بات ہو رہی ہے پختون معاشرے پر اور وہاں پر جو انتہا پسندی کا فروغ ہوا ہے اور جس طرح سے جو بھاری قیمت ہمارے صوبہ سرحد کے عوام نے دی ہے. ہم ابھی میں بات کر رہا تھا وہاں کسی اپنے ایک ساتھی سے, انہوں نے بتایا کہ گزشتہ 3 ماہ میں 400 سے زیادہ سویلینز جو ہیں وہ بم دھماکوں میں اور دہشت گردی کے واقعات میں خودکش حملوں میں ہلاک ہو چکے ہیں. ہمارے ساتھ جو یہاں پر موجود مہمان موجود ہیں فیاض صاحب خٹک صاحب اور مسعود شریف خٹک صاحب, جن سے ہم اس مسئلے پر بات کر رہے ہیں. مسعود صاحب, انتہا پسندی کی جڑیں یوں تو پورے ملک میں ہیں, پنجاب لے لیں, سندھ لے لیں, صوبہ بلوچستان. ابھی وقفے سے پہلے بھی فیاض صاحب بتا رہے تھے کہ چیچنز بھی آئے ہوئے ہیں, ازبک بھی آئے ہوئے ہیں. کیا وجہ ہے کہ سب سے زیادہ جو اس کی جڑیں ہم کہتے ہیں مضبوط ہیں اور جن کو کنڈیوسو انوائرمنٹ ملا ہے وہ صوبہ سرحد میں ملا, قبائلی علاقوں میں ملا؟ نہیں, وہ تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہاں آپ کس زمانے سے, آپ صرف یہی 40 سال آپ پچھلے دیکھ لیں, 70s کے شروع سے یا 60s لیٹ سے افغانستان میں حکومتیں توڑنی بنانی, رشین سوویت یونین کرتا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بیکورڈنیس وہی سارا نہیں, بیکورڈ علاقے ہیں, نہیں یہ سارا کچھ وہاں پہ ڈرگ منی آ گئی. کیا آپ نے جب کہا نا کہ یہاں زیادہ ہے, میں اس کا جواب دے رہا ہوں آپ کا. زیادہ یہاں اس لیے ہے کہ یہاں پہ بیرونی جو اسے انہوں نے کہا کہ جو مداخلت ہے وہ ایکسٹرا یعنی ایکسٹرنل فیکٹر زیادہ ایکٹ کیے ہیں بنسبت دوسرے علاقوں کے. اب میں آپ کو یہ جو کہہ رہے ہیں آپ نہیں ہے, فار ایگزامپل ایک چھوٹی سی بات, 60 سال میں اتنا ٹورسٹ جگہ تھا سوات, دنیا سارا پاکستان جاتا تھا وہاں. آپ کسی سے پوچھیں جن کی شادیاں ہوئی ہیں 60 میں 70 میں کہ ہنی مون پہ کدھر گئے تھے, جی سوات گئے تھے, اکثر آپ کو یہ جواب ملے گا. ایک مثال دیتا ہوں, مگر کسی نے کبھی سوچا کہ اگر پشاور سے سوات تک, اسلام آباد سے سوات تک ایک موٹر وے کسی وقت بن چکا ہوتا, یہ سارا کچھ آپ کو شاید نہ دیکھنا پڑتا. صرف اگر ایک اچھی یہ سیدو شریف سے کلام ہارڈلی 20-25-30 میل, میں نے کبھی اپنی زندگی میں وہ سڑک کسی ایسے حال میں نہیں دیکھا کہ جب آپ اس پہ چل سکیں, گھنٹوں لگ جاتے تھے آپ کو. تو جب دیکھیں پسماندگی آپ اس حد تک چھوڑیں, کیوں, وہ پاکستان کا حصہ نہیں تھا. کسی نے نہیں سوچا کہ ایک اچھا ٹورسٹ ریزورٹ ہے. اگر یہ وہ لوگ وہاں دیکھیں, ٹورسٹ ریزورٹ سے کیا ہوتا ہے, ہوٹل انڈسٹری چلتی ہے, کسی کی گاڑی چلتی ہے, کسی کا چھپڑ چلتا ہے, کسی کا کچھ چلتا ہے. مجال ہے پھر وہاں پر آ کے کوئی اور ڈیرا لگا کے تو پھر ان لوگوں کے ساتھ وہ کچھ ہوتا ہے جو پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا. غربت نے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا. غربت نہیں, انڈر ڈیولپمنٹ بالکل آپ نے چھوڑا ہوا ہے. نہیں بالکل. اور آج بھی میں یہ دعوے سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, حالانکہ حکومت میں ان کی پارٹی ہے ادھر, کہ اگر آپ نے اسی طرح چھوڑے رکھا پختونوں کے علاقے کو, پاکستان کے لیے کہہ رہا ہوں, مطلب اگر میں مرکز میں کسی اہم جگہ پہ ہوتا تو میں یہ کوشش کرتا کہ آج آپ بہت سی جگہیں چھوڑ کر, اب بلوچستان کو بھی میں اس میں انکلوڈ کروں گا کیونکہ میں نے دیکھا ہے وہاں پہ بھی جو حالات ہیں, تو یہ دونوں صوبوں میں اگر آپ ڈیولپمنٹ نہیں کریں ایکسٹرا آرڈنری پیس پر تو یہ آپ کو ہمیشہ پرابلمز رہیں گے اور اس قسم کے حالات کو فیس کرنا پڑے گا. یہ آپ کو کرنا پڑے گا. یہ 1.5 بلین کری لوگر بل وغیرہ یہ وہ ادھر ادھر نہیں جانا چاہیے. یہ جانا چاہیے وار فوٹنگ پہ, آپ کو وہاں پہ ڈیولپمنٹ, یہ جانا چاہیے ادھر جن لوگوں نے خرچ کرنا پڑے گا. افریض صاحب سے میں پوچھوں, افریض صاحب آپ نے پختون ولی کی بات کی کہ باچا خان صاحب نے اس کوڈ کو بھی ذرا سا تبدیل کیا تھا اور اس کو زیادہ وہ کیا تھا. کیا مراد ہے, اگر ایک عام آدمی کو آپ سمجھانا چاہیں کہ پختون ولی میں کیا چیزیں ہیں اور وہ کیا آج جو کچھ ہو رہا ہے کسی طرح اس کو انڈورس کرتی ہیں یا اس کے خلاف ہے؟ اگر مجھے اجازت ہے میں سادہ الفاظ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ قبائلی زندگی دنیا کی ہر قوم کی رہی ہے, ہر قوم اس مرحلے سے گزری ہے, چاہے یہ بہت ایڈوانس اقوام جو نظر آ رہی ہے یہ بھی ایک وقت میں قبائلی زندگی. فرق یہ ہے کہ پشتونوں میں قبائلی زندگی اوور ایکسٹینڈ ہوئی ہے, بہت بڑی ہے, یعنی لمبے عرصے تک رہی ہے, تو اس کا کیا امپیکٹ آپ کو نظر آتا ہے. پختون ولی ان بنیادی ویلیوز کا, اقدار کا نام ہے جس پہ یہ قبائلی معاشرہ قائم تھا, جس کے اندر آپ کو لوگ بتاتے ہیں مہمان نوازی, انتقام, جس کے اندر ایک قبائلی مساوات, جس کے اندر جرگہ, جس کے اندر فیصلے کرنے کے لیے یعنی ننواتے اس طرح کا نظام جس میں لوگ معاف کر دیتے ہیں مخالف کو اگر وہ ایک خاص طریقے سے آئے اور معافی مانگے وغیرہ. اس کو بعض لوگ سمجھ نہیں پاتے, ان کا یہ خیال ہے کہ یہ ایسے کہنے کی باتیں ہیں. اب دیکھ لیجیے ابھی مالاکنڈ ڈویژن سے جو 3 ملین سے زیادہ لوگ آئے تھے پشاور ویلی کے مختلف اضلاع کی طرف, آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ وہاں پہ یعنی تقریباً 80% لوگوں کو عام لوگوں نے رکھا.
حکومت میرا خیال مشکل سے 20% لوگوں کے لیے مدد فراہم کر سکی انہیں. اور یہ باہر سے لوگ ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کیسے لوگ رکھ رہے ہیں, واٹ موٹیویٹس them, کیا انہوں کو کیسی چیز, کون سی چیز محرک ہے اس بات کا کہ وہ لوگوں کو پناہ دیے ہوئے اپنے گھروں میں اپنی روٹی ان کے ساتھ بانٹ رہے ہیں. یہ وہی ہماری کلچر کی جو قوت تھی اس کا ایک مثبت استعمال تھا. تو گزارش یہ کہ پشتون ولی میں باچا خان اور دوسرے ریفارمرز نے کوشش کی. امان اللہ خان نے افغانستان میں اوپر سے کوشش کی اور باچا خان نے یہاں نیچے سے کوشش کی کہ مثلا بدل جیسی چیزوں کو انہوں نے کہا کہ آپ بھول جائیں, معاف کرنا, بخشنا جو ہے وہ زیادہ احسن کام ہے. اسی طرح سے انہوں نے ایجوکیشن پر زور دیا. اسی طرح سے انہوں نے آہستہ آہستہ یہ بتانے کی کوشش کی کہ یہ تلوار کی جنگ, یہ ہاتھ کی جنگ کی دور نہیں, یہ ذہن, دماغ, عقل جو ہے اس کا. جب ہم آج کل کے دور میں دیکھتے ہیں کہ ہم نے وہ تصویریں دیکھی, آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوں گی کہ 12-12 سال کے, 14-14 سال کے بچوں کو ان کے ہاتھ میں آپ بندوق بھی دیتے ہو کہ ان سے کلنگ کروا رہے ہیں, قتل کروا رہے ہیں, آپ گردنیں کٹوا رہے ہیں. یہ سارا جو ہے اس کو مطلب ہے کہ پختون معاشرے میں اس کی کوئی پہلے مثال تھی کیا؟ کچھ نہیں, یہ سب پشتون ولی کے خلاف بات. یا ایک اور وہ ایک ویڈیو آئی تھی بہت ہی خوفناک کہ ایک عورت پہ تشدد ہو رہا ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ جو باہر سے لوگ آئے ہیں, ذبح کرنا, عورتوں کو مارنا, بچوں سے یہ کام کروانا, یہ سب پشتون ولی کے خلاف تھا اور پشتون ولی کے خلاف ہے اب بھی. میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی جتنی دہشت گردوں کی گرفت کمزور ہوگی, پشتون ولی خود کو ری ایسرٹ کرے گی ان معنوں میں کہ وہ ان چیزوں کو نکال پھینکے گی, اس کے خلاف فیصلہ کرے گی, لیکن پشتون ولی کی قوت کو کم نہ دیکھیں, انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے, انڈرمائن اور کم سمجھنا بھی نہیں چاہیے. جیسے مذہبی عقیدہ ہے اسی طرح سے لوگوں کے اندر اس کی جڑیں ہیں, لوگوں کے ضمیر میں, لوگوں کی فہم و فراست و شعور میں. آج بھی آپ کوئی پشتون چاہے وہ فرانس میں رہتا ہو, اگر اس سے کوئی دوسرا پشتون جا کے کہے کہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے, تو وہ یہ نہیں کہے کہ میں نہیں کرتا بات, کیونکہ اگر وہ کرے گا, اگر وہ انکار کرے گا, وہ گلٹی پارٹی ہوگا, وہ اس کا سماجی مقاطعہ بھی درست ہوگا پھر. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی قوت ہے کہ اس کے اندر اصلاح کی جا سکتی ہے, اس کو ماڈرنٹی کے ساتھ, جدیدیت کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے اور اس کو ایک مثبت فیکٹر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. اور میں اس پر اس لیے زور دینا چاہتا ہوں کہ فی الحال جو مذہبی انتہا پسندی پھیلائی گئی ہے اس کی روک تھام کے لیے ایک ریفارمڈ پشتون ولی کے علاوہ کوئی اور پلیٹ فارم نہیں ہے. اسی لیے ہمیں پاکستان میں سارے لوگوں کو اس کو سمجھنا چاہیے اور مدد کرنی چاہیے پشتون عوام کی کہ وہ اپنے کلچر کے جمہوری حصوں کو اور اپنے کلچر کے جو ترقی پسند اور جو صحت مند اجزاء ہیں ان کو جوڑیں اور ان کی مدد سے اپنے صوبے کو اور اپنے ملک کو اس بحران سے سارے لوگوں کی اس سے شناخت بھی آسان ہوگی, اس کوڈ کے ساتھ, اس ضابطۂ اخلاق کے ساتھ. جہاں پختون ولی کی بات ہو رہی ہے وہاں پر پختون جو ادب ہے اس کا بھی بہت بڑا سرمایہ ہے اور ایک اس کی تاریخ ہے. تو وہ کیا کہتی ہے, کیا وہ کسی طرح سے مددگار ہو سکتی ہے اس لڑائی میں جو ایک ذہنی لڑائی ہے, ایک نظریاتی لڑائی ہے؟ بہت اہم ہے پشتون ادب, پشتو ادب جس میں فوک کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. ٹپا جو سب سے طاقتور اس کا حصہ ہے. اس کے علاوہ پشتو شاعری خوشحال خان خٹک اور رحمان بابا سے لے کے جدید ہمارے شعراء ہیں وہ زندگی کا درس دیتے رہے ہیں, بھائی چارے کا, آزادی کا, مساوات کا اور انسانیت کا درس دیتے. سب سے اہم بات یہ کہ جیسے رحمان بابا جیسے شاعر ہیں جو انسانیت کا درس دیتے آئے ہیں. اور ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ پشتو موسیقی بھی بہت ایسی موسیقی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑی قوت ہے, اس میں بڑی توانائی ہے, اس کے اپنے رنگ ڈھنگ ہیں جو سینٹرل ایشیا کا نیچر ہے اس کی عکاسی وہ کرتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے عام آدمی کی زندگی میں بھی اس کا بڑا اثر رہا ہے. ڈول کا, ڈرم کا جو ایک رول رہا ہے ہماری. اور وہ آج ساری جو فورسز ہیں پشاور کے اس میں مطلب سنا ہے کہ وہ بازار بند ہو گئے جہاں پر ہوا کرتے تھے, آرٹسٹ بیٹھا کرتے تھے, ایک زمانہ یہ بھی آیا تھا یہاں پر.